کہ اے امت محمدیہ تم دھوکے میں نہ آ جانا ان کافروں کے دندناتے پھرنے سے اور اکڑ کر چلنے سے دنیا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عیش دیا، ان کو عشرت اور ہر قسم کی نعمتیں دے دی، اور دنیا کے اندر ان کے سکے کو چلا دیا اور پوری دنیا کی معیشت اور ہر قسم کی چیزوں پر ان کا قبضہ کروا دیا، طاقت ان کو دے دی، ہاں، اور تسلط ان کا جما دیا، تو تم یہ دیکھ کر نہ دھوکے میں آ جانا کہ یار یہ کیوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم تو اس رب کے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے اور اس کے آخری رسول کو کے اوپر ہم ایمان لے کر آئے، ہم کیوں نوازے نہیں جا رہے اور کافر کیوں نوازے جا رہے ہیں؟ تو دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز سے دھوکے میں مت آنا، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ جو ہے یہ تھوڑا سا فائدہ ہے جو میں نے دنیا میں دے رہا ہوں۔ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر تم آخرت کی نعمتوں کو بھلا مت دینا۔ دیکھیں بخاری شریف کی ایک روایت، اللہ کے رسول کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کوئی مسئلہ تھا کہ اللہ کے رسول بالا خانے کے اندر ایک اونچا کمرہ بنایا تو اس کے اندر آرام فرماتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اللہ کے رسول کے پاس تو فرماتے کہ جب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو اللہ کے رسول جو تھے وہ ایک کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے اور سر کے نیچے جو تکیہ رکھا ہوا ہے وہ بھی کس سے، گھاس سے بھرا ہوا، اور ایک پرانا سا چمڑے کا مشکیزہ جس کے اندر پانی وہ لٹکا ہوا ہے۔ میں نے جب اللہ کے رسول کو اس حال کے اندر دیکھا، اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا اور اٹھے تو اللہ کے رسول کی پشت مبارک پر اس چٹائی کے نشان تھے، جیسے چرپائی وغیرہ پر بندہ بغیر قمیص کے سوتا ہے تو نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھیں چھلک پڑی، رونے لگے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ہم تو دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، قیصر کے پاس جاتے ہیں، کسرا کے پاس جاتے ہیں اور جتنے بادشاہ ہیں، اور ان کو ہم طرح طرح کی نعمتوں کے اندر پاتے ہیں، اور انت رسول اللہ، ہاں آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر اما ترضا، تو اس بات پر راضی ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت، ان کو دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت مل جائے۔ یہ تو دنیا زندگی کیسے بھی گزارنی ہے، ختم کرنی ہے، اصل تو نعمت آخرت کی، اصل زندگی آخرت کی ہے جو ابدی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو ان چیزوں پر دھوکے میں نہیں آ جانا چاہیے کہ یہ دنیا کے اندر یہ دنیا پرست لوگ کیوں اتنے عیش اور عشرت کے اندر ہے، اور دیندار لوگ کیوں بیچارے کیا ہے پس رہے ہیں۔ یہ ان چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت رکھی ہے، صرف عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جائے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اور پھر بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ ہے، بڑی نعمت کہ اپنے گھر کے اندر بلانا یا اپنے کسی دین کے کام کے اندر لگا دینا، اس میں نہیں لگا ہوا، دنیا ہی کے اندر لگا ہوا ہے، اور آئے دن دنیا ہی کے اندر آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نہیں آ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی دین کے کام کے لیے نہیں چن رہا، اور میں اگرچہ مجھے دنیا کی کوئی نعمت نہیں ملی لیکن اور دین کے کام کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا، اپنے گھر پہ بلا لیا، تو مسلمان کو یہ دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے۔